السلام علیکم۔ اسلام آباد میں بہت بارش ہوتی ہے اور بارش کا جو موسم ہے وہ یہاں اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے سے جیسے جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، نئے سیکٹرز آباد ہو رہے ہیں، پور پلاننگ کے باعث وہ زحمت کا باعث بننے لگی ہے۔ اس کی ایک جھلک آج نظر آئی جب آج صبح ارلی مارننگ جب بارش شروع ہوئی اور E11 سیکٹر میں ایک خاص مخصوص جگہ ہے، یہ پورے اسلام آباد کو جو تباہی کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خاص اسی ایک جگہ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ E11 میں اسٹریٹ 2 ہے اور اس کے ساتھ ایک مین وہ ڈبل روڈ ہے، اسی جگہ کے یہ سارے مناظر ہیں۔ پیچھے اس کے شاہ اللہ دیتا کا علاقہ آتا ہے جہاں وہ پرانی غاریں بھی ہیں، بدھسٹ وہ جو کیوز بنی ہوئی ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے، نیچے آتا ہے، اس علاقے سے گزر کے وہی پانی آگے سے گولڈا کی طرف ہو کے آگے کو چلے جاتا ہے۔ لیکن جیسے یہ سوسائٹیز ڈیولپ کی CDA کے اپرووڈ پلان کے مطابق ہونی چاہیے تھی، وہاں پر نیچرل ڈرینز جب آپ بند کریں، کراچی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کراچی شہر کی جتنے ڈرینز تھے، جتنے نالے تھے، ان کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا۔ DHA کے اندر ایک پورا فیز ریکلیمڈ لینڈ کے اوپر بنایا گیا تھا، تو جو پیچھے سے پانی آتا تھا اس میں سمندر میں گرنا ہوتا تھا، آگے ایک پورا سیکٹر بن گیا ہوا تھا، DHA ڈوبا اس کی وجہ سے۔ تو یہ اسی کی ریفلیکشن ہے، انٹائرلی وہی کاپی ہوا ہے، یہی ماڈل جو کراچی کی تباہی کا سبب بنا تھا اس E11 سیکٹر کے اندر۔ اوپر سے پانی کا ریلا ہے، نیچے آگے سے جہاں سے ڈرین ہونی چاہیے تھی، یہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ذوالقرنین، وہ جا کے اس کو بنا کے آئے کہ نالے کا راستہ آتا ہے اور یوں کر کے شارپلی ٹرن کر کے پلازوں کے اور گھروں کے درمیان سے دوسری طرف مڑ گیا، ساتھ گلی بھی بنی ہوئی ہے، ساتھ سڑک بھی ہے، پوری گاڑیاں بہا کے وہ لے گیا۔ 15-20 موٹر سائیکل بھی اس نے بتایا کہ وہاں جن لوگوں سے وہ ملا کہ 15-20 موٹر سائیکل بھی ہیں جو پانی میں بہہ گئے۔ بڑی گاڑی ہے، کرولا گاڑی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں ہیں ہلکی پھلکی کے پانی میں بہہ گئی ہیں۔ وہ پانی بہا کے ایسے لے گئے کہ جیسے وہ کاغذ کی ناؤ بچے بنا کے رکھتے ہیں نا، تو پانی کے ساتھ وہ آگے بارش کے پانی میں چلی جاتی ہے، ایسے گاڑیاں تیرتی ہوئی چلی گئیں۔ تو کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اس میں ایک ماں اور اس کا بچہ ہے، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا، بیسمنٹ میں پانی چل گیا، بیسمنٹس جتنی بھی تھی اکثر میں پانی چلا گیا اور اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے فوری طور پر بندوبست بھی نہیں تھا۔ کیوں کوئی اینٹیسپیٹ نہیں تھا کر رہا؟ کسی نے انلیگل کنسٹرکشن کی اجازت کس نے دی تھی؟ نالا پورا کھلا ہے دونوں طرف سے۔ ایک اور جو افسوسناک پہلو ہے، یہ کیپٹل ہے پاکستان کا، نالا کھلا ہے دونوں طرف سے۔ اگر کوئی بچہ خدا نہ کرے کسی کا ایسے بارش کے ریلے میں وہ اس کے قدم اکھڑ جائیں تو وہ نالے میں گرنے سے اس کو رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کے دونوں طرف سے جو بینکس ہیں اس کے پکے ہونے چاہیے، آگے کوئی فینس لگی ہونی چاہیے، قریب ایسے کوئی اثار نہیں ہے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، کھلا نالا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس کو بھی ٹچ کریں گے اور پرائم منسٹر کا ایک PBS کے ساتھ، ایک امریکی نیوز میڈیا کے ساتھ، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے افغان سچویشن میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا اس پہ بھی بات کی، پاکستان کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ خواتین کے ایشو کے اوپر انہوں نے ایک بہت ہی کنٹروورشل بیان دیا تھا، اور اس انٹرویو کے وہ پہلے والا جو حصہ تھا اس بیان کی آج والے انٹرویو میں انہوں نے نفی کی اور وضاحت کر دیا اپنے بیان کی، اور آج بہتر پوزیشن لی۔ آج پروگرام میں آگے چلیں گے تو اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا کسی موسم والے ایشو پہ اور اسلام آباد کے اندر جو یہ تباہی کے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی سے کریں۔ جو شرکا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ زرتاج گل ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وفاقی وزیر ہیں، طلال چودھری PMLN سے ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور محکمہ موسمیات سے DG میٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد ریاض صاحب۔ ریاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج صبح بارش تھی اس کو انہوں نے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا، آپ کے میٹ آفس کے ہم رپورٹ پڑھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ اتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، بارش ضرورت سے زیادہ تھی، اینٹیسپیٹ نہیں کیا، کیا ہوا کیا؟ کچھ تھوڑا سا یہ موسم کے اوپر پہلے بتا دیں، کلاؤڈ برسٹ آپ اس کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا یہ تو۔ اگر آپ دیکھا جائے اور مانسون کی جو بیہیویئر ہے، اتنے بارش تو نارملی پاکستان میں مانسون سیزن میں ہوتی رہتے 24 گھنٹوں میں یا 2-3 گھنٹوں میں جو ہیوی ڈاؤن فور ہوتے ہیں 123 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تھی، اور مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے ایونٹس تو پہلے بھی ہوئے تھے اور آگے بھی فریکوینٹلی اس قسم کے ایونٹس آتے جائیں گے۔ تو کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا، اس کے بیہیویئرز اور کلاؤڈ برسٹ کے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اٹس اے نارمل ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو ایک مانسون کی ایک نارمل بیہیویئر ہے وہ اس قسم کے ڈاؤن فور جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر۔ 123 ملی میٹر بارش کیا بہت زیادہ ہے؟ اسلام آباد جیسے شہر میں تو میں کوئی 30 سال سے دیکھتا ہوں بہت بارش ہوتی ہے، تو 123 سے اتنی تباہی ہمیں کیوں نظر آئی ہے؟ نہیں، اس میں
کوئی جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، اور جو ہم ہسٹری پہ بھی جاتے ہیں تو اس سے زیادہ بارش اسلام آباد میں ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن ہوئی نہیں ہے. اور جو وقت اور آلریڈی جس طرح پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ تقریباً 26 جولائی کو اس کو پریڈکٹ کر چکے تھے اور اس کی پریس ریلیز بھی کر چکے تھے کہ اس طرح جو فلیش فلڈنگ بھی ہو سکتے اور جو نالے ہیں اربن فلڈز بھی اس میں کمپونائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ جو نالے اس میں طغیانی بھی آ سکتی ہے. سملرلی جو مطلب یہ اسی لیے اب آگے یہ ہوتی جائے گی جس طریقے سے کچھ جو نارمل فلوز کے جو فلو ویز ہے، اگر اس میں کوئی ریسٹرکشنز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس قسم کے ایونٹس جو ہے وہ فریکوینٹلی آ سکتے ہیں. جو انٹرونشنز بڑھتے جا رہے ہیں سٹیز کے اندر، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اچھا ریاض صاحب آگے ہم موسم کی صورتحال دیکھیں تو اگلے چند روز جو ہیں 7-8 روز کافی بارشیں نظر آتی ہیں ملک کے کافی حصوں میں، اسلام آباد میں بھی نظر آتی ہے، لاہور میں بھی نظر آتی ہے، باقی شہروں میں بھی. تو کیا یہ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہے آئندہ چند روز میں؟ جی بالکل. پورے جو مانسون سیزن ہے جس میں بار بار یہی میری جو مانسون سیزن کی بیہیویئر ہے جو جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اگست سپٹمبر، تو اس میں ڈیفینیٹلی اس قسم کے ایونٹس جو ہے نا وہ آتے جائیں گے. ابھی یہ جو سپیل ہے اس کی انٹینسٹی سلائٹلی کم تو ہوئی ہے، لیکن 2-3 دن مزید اس میں جو خاص کر پنجاب میں ان کی اس قسم کی انٹینسیفائڈ رین وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کچھ سلائٹلی گیپ ہے اور پھر دوبارہ جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو 3 مہینے ہیں 2 جولائی اگست اور مڈ آف سپٹمبر، یہ اس میں ڈیفینیٹلی اس کے اربن فلڈز کی، فلیش فلڈنگ کی اور ریور فلڈز کی بھی جو پریڈکشنز ہے وہ اویلیبل ہے، وہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اور اس قسم کی ایونٹس جو ہے وہ آگے بھی. اور ریاض صاحب جو فلڈز ہیں وہ ہم نے یورپ میں بھی دیکھے، جرمنی میں بھی دیکھے فلڈز، انڈیا میں بھی فلڈز ہیں. تو اس دفعہ مونسون کا سیزن رہے گا کیسا؟ کیا ابو نارمل رینز ہیں؟ نارمل رینز ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ جی اس وقت جو ہم نے جون میں جو پریڈکشن دی تھی 3 مہینوں کے لیے، اس میں نیئر ٹو نارمل پریڈکشن کی تھی، لیکن پنجاب، کشمیر اور سندھ کے جو ایریاز ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کے پی، اس میں ہم نے نارمل سے زیادہ رین ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں زیادہ ایونٹس، اور ان میں یہی جو فلڈنگ والا سچویشن جس میں اربن فلڈز ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کی پریڈکشن کی ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد ریاض صاحب. جی میں زرتاج آپ سے جاننا چاہوں گا، کراچی والا منظر آنکھوں کے سامنے رکھیں اور پھر یہ E11 کو دیکھیں تو ہماری جو لسٹ ہے نا قبضہ گروپ کی وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور اس کی جھلک آج اس تباہی میں ہمیں نظر آئی ہے E11 میں. نالے کے ارد گرد کی جگہوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. جن لوگوں نے ٹاؤن پلاننگ کرنی تھی، دیکھنا تھا، جا کے چیک کرنا تھا، انکروچ لینڈ ہو گئی ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. آج پانی کا ریلا آیا تو اس کے بہاؤ کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی ذمہ داری کا تعین کر کے تو ہیڈ مسٹ رول، اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جی تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی اس وقت ملک میں ہائی الرٹ ہے مانسون فلڈنگ اور اربن فلڈنگ کی وجہ سے بھی، اور اس میں NDA میں جو کہ قدرتی آفات سے نمٹتا ہے وہ، پھر PDA میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، پھر نیچے لوکلی DDA میں جو ڈسٹرکٹ کے اوپر DC کے اندر جو ہے سارا عملہ، اس میں ریسکیو بھی شامل ہوتا ہے، اس میں موک ایکسرسائز بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں تمام ادارے ان کی ایک ریلیف پالیسی ہے، اور اس میں انہوں نے کمپنسیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کامبیٹ بھی کرنا ہوتا ہے جو قدرتی آفت آ جاتی ہے. تو وہ اس وقت ہائی الرٹ پہ کھڑے، اور ان کے ریلیف پالیسی کے تحت ان کے پاس بہت ہم نے صحیح فنڈ دے دیا ہوا ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے اس کے اوپر، یہ جو آج E11 کے اندر اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اربن فلڈنگ کی جو ہے وہ مثال ہے بدترین، اور اس کو شاید کلاؤڈ برسٹ بھی کہا گیا. کلاؤڈ برسٹ غلط نام دیا گیا، میں نے اسی لیے ان سے یہ سوال کیا، اٹ از ناٹ کلاؤڈ برسٹ. ایگزیکٹلی وہ آپ نے صحیح اس لیے کہ پھر وہ اوور لیپ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو آفت قرار دے دیں. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. یہ 27 جولائی 2006 کو بالا کوٹ کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، اور دریائے کنہار کا پورا وہ بدل گیا تھا، کورس بدل گیا تھا، اور گاؤں کے گاؤں اس کے اندر بہہ گئے تھے. یا 2010 کے اندر جب آیا تھا. لیکن ہم یہ کیسے تعین کریں یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نالے کے کناروں پہ کچھ ہے نہیں ہے، یہ گاڑیاں نالوں کے اندر جا گری ہیں.
نالے کا جو گزر گیا ہے اس کے دونوں طرف پلاٹ بنا لیے ہیں, پلازے کھڑے کر لیے ہیں, ایک طرف گھر بنے ہوئے دوسری طرف پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں, پانی گزر گیا تو ہم نے بند کر دیا. میں یہی آپ کو کہنے والی تھی کہ E11 کے اندر اگر فرض کریں مان لیتے کہ E11 کے اندر کلاؤڈ برسٹ تھا, تو کیا D12 میں یا پورے اسلام آباد میں یا پشاور موڑ پہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا؟ صرف ایک سیکٹر کے اندر اور ایک E11 کے اندر کلاؤڈ برسٹ تھا. بیسکلی ہوا یہ کہ یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے اندر کیس ہے, سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس ہے. اس کے اوپر جو E11 ہے یہ پچھلے 10 سالوں کے اندر انلیگلی ڈیولپ ہوا ہے, مشروم اس کی گروتھ ہوئی ہے. اس میں CDA کی بلڈنگ اگر اس کے اندر تہ خانے کے اندر لوگ مر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیزائن بلڈنگ کا CDA سے اپرووڈ نہیں ہے. اور کنسٹرکشن کیسے ہونے دی اگر ڈیزائن اپرووڈ ہے ہی نہیں, کنسٹرکشن کیسے ہونے دی ہوئی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پچھلے 10 سال سے انفارچونیٹلی کسی کی ذمہ داری تو ہوگی نا, جا کے دیکھے. میں جا کے کسی جگہ پہ کنسٹرکشن کر سکتا ہوں؟ نہیں کر فوراً آئیں گے سکتے پکڑ کے لے جائیں گے. تو میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ نہ اس کی انوائرمنٹل اسسمنٹ ہوئی ہے EPA سے, جو اسلام آباد میں EPA کنٹرول کرتا ہے, اس کی کوئی E11 کی انوائرمنٹل کوئی اسسمنٹ نہیں ہوئی, اپروول نہیں ہوئی. دوسرا اس کی CDA سے بلڈنگ کی کوئی اپروول نہیں ہوئی. یہ ہوا ایسے 10 سالوں میں اس کی جو مشروم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ قبضہ مافیا کے ساتھ, اور یہ خود لینڈ کو بیچ کے اس میں کچی آبادیاں اور پھر بلڈنگ اور اس طرح کے سیکٹر بنا دیے گئے. جو نیچرل وے تھے, کوئی سیوریج کا نظام اس کے اندر نہیں رکھا گیا, کوئی میکانزم نہیں رکھا گیا. یہ پانی, یہ جو بارش ہوئی اس نے تو صرف اس کو ایکسپوز کیا ہے اس قبضہ مافیا کو اور اس انلیگل کنسٹرکشن کو E11 میں جو پچھلے 10 سال میں ہوئی ہے. اس کے لیے جو پچھلے 10 سال اور جن کی حکومت تھی وہ اس کے ذمہ وار ہے, اور ہائی کورٹ میں اس کے اندر کیس ہے, اور اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن اور بڑا جواب ہونا چاہیے. چودھری صاحب, یہ جو بارش کے پانی کا راستہ تھا نا, صرف وہی کھلا ہوتا نا اور کچھ نہ ہوتا, صرف اس پہ قبضے نہ ہوئے ہوتے تو آج یہ ڈوبنا نہیں تھا. جو تباہی ہوئی تھی وہ تباہی نہیں تھی ہونی. کچھ ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دینی چاہیے. صرف یہ کہہ کے کہ قدرتی آفت تھی, بارش آ گئی, یورپ میں بھی آئی تھی, ہم کچھ کر نہیں سکے, تو یہ انٹائرلی ڈفرینٹ فنومینا جو یہ آج E11 میں ہوا, یہ قبضہ مافیا کی وجہ سے ہوا. ملک صاحب بہت شکریہ. ملک صاحب جو بیسک نشاندہی ہے وہ تو آپ نے کر دی کہ انلیگل کنسٹرکشن اور ان پلانڈ کنسٹرکشن, اور اس کے بعد جو نکاسی آب ہے وہ جب نہیں ہوگی تو وہ بے شک بارش تھوڑی بھی ہو. اب یا میں فیصل آباد میں ہوں, کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں مناسب بارش ہوئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں کیونکہ پانی ان پہ کھڑا رہا ہے. سو نکاسی آب ہم ہمیشہ کرتے کیا ہے, وہ ڈنگ ٹپاؤ ہماری پالیسی ہے. ہم کہتے جی مونسون آ گیا, 4 اشتہار دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی 2 لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑی بوٹ پہن کے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ نالے کی صفائی ہو رہی, لیکن مستقل ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اور تو اور بدقسمتی یہ ہے, وہ شہر جس کا نام اسلام آباد ہے, جو پلینڈ شہر ہے, وہاں کچی وادی بھی ہے, وہاں پر انلیگل کنسٹرکشن بھی ہے, انلیگل کالونیز بھی ہیں. وہاں پر اگر وہاں کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہاں پر آپ انفورس نہیں کر سکتے بلڈنگ لاز اور اپنی باقی لاز, تو اب ملک میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور اسلام آباد کہیں لمٹ ہونی چاہیے. اسلام آباد کے اندر جتنے نالے تھے نا برساتی پانی کے لیے, ان برساتی پانی کے نالوں کے ارد گرد کافی زمین 4-4 6-6 کنال خالی پڑی ہوئی تھی. پچھلے 10-15 سالوں کے اندر اس ساری زمین کو نالا آہستہ آہستہ سکڑ گیا اور پلاٹ بنا کر وہاں سیل کر دیے گئے. یہ ہوا ہے اسلام آباد کے ساتھ. جو کراچی کے ساتھ قبضہ ہوئے ہیں نا, یہاں پر CDA نے وہ پلاٹ خود بنا کے دیے ہیں. یہ ڈوبے گا, اربن فلڈنگ آئے گی اب یہاں پہ, جیسے آج E11 میں آپ نے دیکھی ہے. ابھی بھی آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کھلی ہیں آج بھی. دیکھیں ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ چھوڑ دیں E11 کو اور D11 کو, آپ F6 اب F7 میں چلے جائیں. اور آپ اگر اسلام آباد, تو وہ جو نالے تھے ان کے قریب جو جگہ تھی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگوں نے وہاں اپنی گراؤنڈز بنا لی ہیں, وہاں پر نئے ایک اپنے کوارٹرز بنا لیے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں نالا تھا. سو اگر اسلام آباد کی یہ صورتحال ہے تو مجھے بتائیں, ابھی تو یہ آپ اسلام آباد دکھا رہے ہیں, جو گاؤں اور وہ جو چھوٹی آبادیاں, وہاں اتنا نقصان ہوتا ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں, لوگوں کی دیواریں گر جاتی ہیں, وہاں پر جو سڑک بنی ہوتی ہے وہ پھر سالہ سال نہیں بنتی, لوگوں کے معاشی. تو سو یہ نقصان جو ہے یہ صرف آپ اسلام آباد کا دکھا رہے. کوئی شہر دیہات ایسا نہیں ہے جو بارشوں میں متاثر نہ ہوتا ہو, اور جو نقصان وہ کر جاتے ہیں وہ سارا سال پھر لوگ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف اس لیے انلیگل کنسٹرکشن. اور اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. منسٹر کے کچھ انٹرویو کے حصے آپ کو سنوائیں گے.
اس کے علاوہ ایک بائی الیکشن بھی چل رہا ہے جہاں نون لیگ ہار رہی ہے. نون لیگ کی سیٹ ہے لیکن ابھی تک کے اپڈیٹ سے یہ لگتا ہے, ابھی تک کے اپڈیٹ سے کمپلیٹ ریزلٹس نہیں ہے, لیکن ٹرینڈ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو برتری حاصل ہے. پنجاب میں ابھی تک جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے, سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, ایک سیٹ تھی شاید وہ کرم والی جو جے یو آئی کی نشست پی ٹی آئی نے جیتی تھی. باقی بائی الیکشن میں برے طریقے سے ان کی پٹائی ہوئی تھی. آج پی ٹی آئی جیت رہی ہے. تو بریک لے لیں, بریک سے واپسی کے اوپر دوبارہ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. افغانستان کی صورتحال بہت ابتر ہے اور جس تیز رفتاری سے طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت جلد شاید ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ افغانستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر خانہ جنگی جو ہے وہ اس کے خطرات منڈلا رہے ہوں گے. اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی, پاکستان کے آرمی چیف بھی بار بار اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ 30 لاکھ مہاجرین پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا لا محالہ اثر یہ ہوگا کہ اور مہاجرین پاکستان آئیں گے. اور دوسرا, یہ جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز بنے ہوئے ہیں وہ ری گروپ کرنے کے لیے, ان کو اکٹھا ہو کر پاکستانی علاقوں کے اندر دوبارہ سے صورتحال خراب کرنے کے لیے ایک ایسا موقع مل جاتا ہے جس کو پاکستان ہر صورت سے بچنا چاہے گا. پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا امریکی آرگنائزیشن کو, اور اس کے اندر انہوں نے بہت زور دے کر اس بات کو دہرایا کہ 70,000 جانوں کا نذرانہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں, دوبارہ اس قسم کا رسک لینے کا ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. کہا کیا انہوں نے افغان ایشو کے اوپر اور امریکہ کی 20 سالہ لمبی جنگ کے اوپر, جہاں وہ رات کے اندھیرے میں آخری بیس خالی کر کے نکلے ہیں. اندازہ کیجئے 20 سال کی جنگ, نیٹو فورسز, اور نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں آخری بیس خالی کر کے. دکھائی گا پرائم منسٹر نے کیا کہا. The US has really messed it up in Afghanistan. The worst situation in Afghanistan would be if there's a civil war and a protracted civil war. And from Pakistan's point of view, that is the worst case scenario. The worry is that the civil war will flow into Pakistan. We do not want to be as part of any conflict. Now, if there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. We want to be partners in peace, but not in conflict. ایز اے میٹر آف پرنسپل پرائم منسٹر کا بیان بالکل صحیح ہے, لیکن اس وقت گلوبل پالیٹکس اس طرح سے چل رہی ہے کہ امریکہ, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن اس وقت بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھارت نے افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. وہ اس وقت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پراکسی وار کی سچویشن پیدا ہو جائے, پاکستان پھنس جائے وہاں پر, اور ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو, اپنے کارڈز کو بہت اچھے طریقے سے اور مضبوط طریقے سے کھیلنا پڑے گا. دوسرا پرائم منسٹر کا جو حصہ تھا انٹرویو کا, وہ خواتین سے جو آج کل جنسی زیادتی کے واقعات ہیں اس سے ریلیٹ کرتا تھا. ایک پہلے انٹرویو میں انہوں نے بہت نامناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا جو بالکل درست نہیں تھے, پرائم منسٹر کے عہدے سے مطابقت ہی نہیں تھے رکھتے جو کچھ انہوں نے کہا. لیکن آج جو انہوں نے دہرایا, پہلے بیان کی نفی بھی کی اور ایک واضح کلیئر لائن بھی اڈاپٹ کی. کہا کیا, پہلے سن لیجئے. Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, never is the victim responsible. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. خواتین سے جو بھی زیادتی میں ملوث ہوگا, اب تو 4 سال کی بچیاں, 3 سال کی بچیاں, ان سے زیادتی کے بعد مرڈر کیا جا رہا ہے. تو وہ پہلے والے بیان کا جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا وہ درست نہیں تھا. تو وہ ذمہ دار ہے, اس کو ٹانگنا پڑے گا. اس کے علاوہ روکنے کا طریقہ کار ہے ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ اس کو سزا دیں گے, خوف پیدا ہوگا تو اس سے رکے گا, نہیں تو یہ درندگی اسی طریقے سے چلتی رہے گی. میں حضرتاج آپ سے چاہوں گا پہلے اس کے اوپر آپ بات کریں. پچھلے چند روز کے اندر, بلکہ کئی مہینوں سے اب اس قدر تیزی کے ساتھ ان واقعات کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے سزائیں, وہ فوری سزائیں دینا بہت ضروری ہے. یقین ہو کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی, ٹانگا جائے گا, وہ بچے گا نہیں. دیکھیے ملک صاحب, جو پی ایم صاحب نے یہ جو آپ نے یہ کلپ چلایا ہے, پی ایم صاحب نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے. اور جو پی ایم کا جو پہلے 3 منٹ کا تھا, 10 منٹ کا کلپ, اور اس میں سے 3 منٹ میں اپنے الفاظ کے چناؤ کر کے زبردست سے اس کو ٹویسٹ کیا گیا. یہ میرا خیال میں کہ بہت زیادتی کی گئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, جو سب سے زیادہ ویمن امپاورمنٹ کی بلیو کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ
کیبنٹ کے اندر ہر وقت اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے سخت سے سخت قوانین بنائے جائے, ایسے سخت سے سخت امپلیمنٹیشن کی جائے جس کی وجہ سے قوم کی بچیاں, بچے جو کسی بھی طریقے سے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے, ان کو ریپ کیا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. وہ سوشل فیبرک کے اسٹرانگ ہونے کی بات کریں کہ ہم نے کلیکٹیولی اس سے لڑنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خونی لبرلز جو ہر چیز میں ایک ایسا پہلو تلاش کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کرٹیسائز کیا جائے, اور مجھے اس بات کے اوپر بھی تکلیف ہے کہ پہلے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے شان رسول کی بات کی, جس طرح امت مسلمہ کی بات کی, جس طرح انہوں نے گستاخان رسول کے بارے میں سخت انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ کوئی فریڈم ایکسپریشن نہیں ہے. وہاں پہ کشمیر کے الیکشن میں صرف الیکشن کی خاطر, ایک ووٹ کی خاطر, ایک ٹکٹ کی خاطر اپنی پرسنل گرج کو یہ استعمال کیا گیا کہ جی یہودی کارڈ استعمال کیا گیا. یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کشمیر کا بھی سفیر ہو, جو امت مسلمہ کا بھی سفیر ہو, جو شان رسول کی بات کرے, یہ بہت زیادتی ہے. پہلے خواتین والی میں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے. آپ نے خونی لبرلز کا نام لیا, لیکن میرے خیال میں پرائم منسٹر, کوئی بھی پرائم منسٹر دنیا کے ملک ہوں, ہم ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ پروڈیوسر پلے کریں گے, وہ اگر ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہ ہو تو وہ میسیجنگ ٹھیک کنوے نہیں ہوتی. دکھائے گا آپ نے کہا کیا تھا انہوں نے. We don't have discos here, we don't have nightclubs, so it is a completely different society, way of life here. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. یہ بیان اب درست نہیں تھا. طلال چودھری صاحب آپ سے بھی اس پہ رد عمل لے لیں, لیکن آج والا بیان میرے خیال میں کافی حد تک اس پہلے بیان کی کمزوری کو کور کر لیتا ہے. کیا کہیں گے میں صرف ایک سیکنڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو پی ایم صاحب نے اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی, جو انہوں نے انٹرویو دیا کہ ہم اپنے سوشل فیبرک کو اور اپنے بچے کو اور اپنے خواتین کو, ولنریبل سیکٹرز کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. میں جو ان کی بیان کو پہلے ٹوسٹ کیا گیا تھا اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان ٹھیک ہے, میں ذرا یہ جو ہم نے کرمنل لا, ایک ہم کرمنل لا کی ایک وہ لے کر آئے ہیں, جو ابھی ہم نے ایک اینٹی ریپ ہم بل لے کر آئے اور ایک کرمنل لا کے اندر اس میں ہم نے 2 شیڈول ڈالے. اس کے اندر ہم نے باقاعدہ ریپ کی ڈیفینیشن چینج کی ہے, جو ماڈرن اوقات یا آج کل کے پیرائے میں جو بالکل فٹ اترتی ہے. دوسرا, اس میں ہم نے خاتون کی کردار کشی یا وکٹم کی کردار کشی کو اس میں سے بالکل ختم کر دیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کورٹ میں جاتا تھا معاملہ, یہ تفصیل کی بات ہے کہ میں پہلے پرائم منسٹر کے بیان میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ملک صاحب کہ ہم نے باقاعدہ قانونی طریقہ اختیار کیا ہے, یہ کسی کی وکٹم شیمنگ نہیں کرنی ہے. 2016 میں پہلے اس کے اوپر نون لیگ کے دور حکومت میں پہلا بل آیا تھا, اسی بل کی ری ہیش شکل ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے انلیس کہ وہ ایکچولی امپلیمنٹ سم تھنگ جس سے ہم اس کو روک سکیں. آپ پہلے پوچھ لیں, پھر میں آپ کی امپلیمنٹیشن میں آتا ہوں واپس اس کے اوپر آتا ہوں. طلال چودھری صاحب آپ فرمائیے گا, کیا پرائم منسٹر کا آج کا بیان کافی ہے وہ پہلے والے بیان کی نفی کرنے کے لیے, اور ایک واضح موقف آج کے بیان میں نظر آتا ہے؟ بہرحال دیکھیں ملک صاحب, اس کا مبارکباد کا مستحق میڈیا ہے. میڈیا نے خان صاحب کو دھول چٹائی ہے. میڈیا نے یہ مجبور کیا ہے کہ آج عمران خان اپنا وہ صحیح موقف دیں جو کہ انہیں پہلے دینا چاہیے تھا. یہ منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, آپ ان تمام سپوکس پرسن کا جس دن انہوں نے وہ بیان دیا تھا, ذرا ان کے آپ بیان اس دن چلا دیں. اس دن یہ کہہ رہے تھے خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, خان صاحب ہیں ہی ٹھیک. آج کہہ رہے خان صاحب نے آج ٹھیک کہا. او بھائی, آج کی جو بات ہے یہ بات کرنے والی ہے اور یہی حقیقت ہے, اور یہ آپ اور میں سب یہی کہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ آج کی اس جو انہوں نے بیان بدلا ہے اپنا, یہ میڈیا اور جو پریشر جو لوگوں نے ڈالا ہے جس میں اپوزیشن یا باقی لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ ایسے سیدھے نہیں ہوئے, خدا کرے یہ اپنی ذمہ داری طلال صاحب. لیکن پرائم منسٹر کا بیان تو آ گیا, لیکن ان واقعات کو روکنے کے لیے عملی طور پر کیا کیا جائے؟ یہ عملی اقدامات کے بغیر جب تک خوف نہ ہوگا تب تک یہ درندگی رکے گی نہیں. ابھی تو فری فال آل ہوا ہوا ہے, جس کا جو دل آتا ہے وہ نور مقدم دیکھ لیں, نسیم بی بی دیکھ لیں, 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, یہ میں پروڈیوسر صاحب کو بولا تھا ڈی پی او کو لیں اگر مل جائیں. 9 لوگوں نے کسی خاتون سے زیادتی کی, اس میں سے 4 نے اپنی پری ارسٹ بیل کرا دی. وہ کون سا قانون ہے جس نے پری ارسٹ بیل ایک ریپسٹ کی اور مرڈرر کی, اس کی پری ارسٹ بیل کیسے ہو گئی؟ طلال صاحب دیکھیں ملک صاحب, ایشو ہی یہ ہے. یہاں پہ ہم روز کہہ دیتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جی نئے قانون لے آئیں, ٹھیک ہے جی ریفارم ہونا چاہیے. مجھے آج تک بتائیں, چلیں یہ حکومت تو آئی ریفارم کے نام پہ ہے, مجھے بتائیں کیا غریب آدمی کا جو 10 سال میں فیصلہ ہوتا تھا وہ کوئی 1 سال بھی کم ہوا ہے؟
کوئی ایک انہوں نے ریفارم کیا ہے, کوئی اس میں جسٹس سسٹم میں کچھ کیا ہے, کوئی انہوں نے پولیس میں کوئی ایسی ریفارمز کیے ہیں, وہ جن آئی جی بیچارے کو لگایا تھا وہ دنیا سے چلے گئے. یعنی یہ سارے کا سارا کیا ووٹ لینے کے لیے تھا؟ دیکھیں ریفارم بھی چاہیے, دوسری نیت چاہیے ایڈمنسٹریٹ. دیکھیں پنجاب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج سڑکوں پر پانی نکالنے والا کوئی نہیں, کیونکہ یہاں ایڈمنسٹریشن پہلے شہباز صاحب جیسا تھا, اب تو کوئی ڈرتا نہیں. اور اسی طرح پولیس کی حالت ہے. سو امپلیمنٹیشن ضروری ہے, جو قوانین ہیں اس کا تو کوئی امپلیمنٹ کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بس اپنی مدت پوری کرنی ہے یا حکمرانی کرنی ہے, نہ ریفارم کیا نہ یہ امپلیمنٹیشن کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ بتائیے امپلیمنٹیشن. ملک صاحب میں چاہوں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. پہلی بات تو یہ کہ آج جو ابھی آپ نے اپنے سیکنڈ اس میں یہ جو ٹاپک چھیڑا ہے نا خواتین اور بچوں کے اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, اس وقت اہل علم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں وہ سب ماں باپ دیکھ رہے ہیں جن کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, یا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے اوپر ڈرے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا لفظ, ایسا انسینسٹیوٹی اگر ہم دکھائیں گے تو اہل علم کہیں گے کہ یہ جو یہاں پہ اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اس لفظ کے ترجمان نہیں, یا ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہاں پہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرے. میرا خیال ہے کہ طلال صاحب کو یہ جو دھول چٹانے والی بات, یہ اس طرح کے الفاظ اس لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ یہ بات پھر اس پیرائے میں چلی جائے گی کہ جب ان کے اپنے لیڈر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نواز شریف کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا خواتین جلسوں میں کیا کر رہی تھی, یا طلال صاحب جو خود زبان استعمال کرتے تھے اور 5 سال ان کے اوپر پابندی لگی, یا ان کے عابد شیر علی جو ڈاکٹر فردوس احوان کے بارے میں کہتے تھے, یا پھر جو خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جس طریقے سے ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں کہا, یعنی کہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں, ان کی گالی گلوچ سے کوئی خاتون محفوظ نہیں. یہ پاورفل خواتین کی میں بات کر رہی ہوں. وہاں پہ میں آپ اور طلال چودھری, آج ہم آپ نور مقدم کے پیرائے میں آپ نے بھی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی, پڑھی لکھی لڑکی جو گھر کے اندر ٹریپ ہو گئی, اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جس طریقے سے چیخو پکار کی ہوگی, جس طرح اس کا گلا پھٹا ہوا ہوگا, جس طریقے سے اس نے پوری طاقت کر کے کہ شاید میرے کوئی چیخو پکار سن کے قربانی کے بکرے لوگ ذبح کرتے, ایک لڑکی کو ذبح کر کے قتل کر دیا گیا, اور آج یہاں پہ آپ دھول چٹانے کی باتیں کرتے ہیں, آپ یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کی باتیں کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ملک کے پارٹی کے ترجمانوں کو اس طرح بات کرنی چاہیے. آج ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ میری دور حکومت جو میں بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں اسی دور حکومت میں ہو رہی ہیں, پہلے بھی ہو رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ روکنے, میں سب سے پہلی بات کہتی ہوں, آپ کہتے ہیں نا کہ لا بنانا چاہیے. آپ جتنے بھی مقدمات ہو رہے ہیں ملک صاحب, اس کے اندر پہلی دفعہ اسٹیٹ حکومت اس کی خود مدعی بن رہی ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آئی جی کے اندر یہاں پہ یہ تمام آپ کے پروگرام سے سن لیں کہ جینڈر بیس بہت ہی کمال قسم کا ادارہ آئی جی کے نیچے اسلام آباد میں بنا گیا. ساری عورتیں سن لیں, 8090 آپ کا سروائیول کا ایک فون نمبر, آپ اس کے اوپر فون کریں, فوراً آپ کی امداد جو ہے 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اگر آپ ڈر کے مارے نہیں وہ کر سکتے, آپ کا کوئی ہمسایہ جو جس کے ہوش حواس ہے, 8090 ہیلپ لائن ہے, جس میں کسی خاتون سے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو 8090 پہ کال کریں, اس کو رسپانس فوراً ملے گا. اور اگر آپ کا ہمسایہ بھی, خاتون ڈر رہی ہے, بچہ ڈر رہا ہے کہ میں اس گھر کا دوبارہ سامنا کیسے کروں گی, آپ کا ہمسایہ بھی اگر سن رہا ہے نا کہ کسی کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, وہ فوراً اس کے اوپر کال کرے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا. تو میں ملک صاحب دیکھیں 3 دن سے اس تکلیف سے جب میں اس کی کہانی پڑھتی ہوں نا, یہاں تو ہم بات کریں کہ کوئی کسی کی ملازمہ تھی, کسی کی بچی تھی, یا کوئی کمزور طبقے سے لوگ تھے, ایک ایکس ایمبیسڈر کی بیٹی, ماں باپ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں. آج آپ صرف دھول چٹانے کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی سب گول گول ہو جائے. گول گول نہیں ہونے والا. اس ہماری دور حکومت کے اندر آج پہلی دفعہ مین ٹاک شو ندیم ملک کا اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. آج لوگوں نے ایتھکس یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسٹیریو ٹائپ چھوڑ کے لوگوں نے ٹیبو توڑ کے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے. پہلی دفعہ میری دور حکومت میں اینٹی ریپ لا کے لیے 100 ملین پرائم منسٹر عمران خان نے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ مختص کیے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ہے. وکٹم شیمنگ کا ہم نے لا ختم کر دیا کہ وکٹم شیمنگ نہیں کرنی, کردار جو مرضی اس کا, آپ نے اس کو انصاف دینا ہے. تو آج اب ہم اس سوشل فیبرک کو اسٹرانگ ملکہ سے اسی پروگرام میں درخواست کی, ازما بخاری ساتھ تھیں, آج دوبارہ آپ سے درخواست کرتا ہوں, خواتین جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے. آپ ساری خواتین کچھ 4 سے 8 تجاویز لکھ کے ایک خط پرائم منسٹر کو بھیجیں, اور ایک جتنے چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ان کو بھیجیں. کل بھی درخواست کی تھی ہاتھ جوڑ کے, آج پھر کر رہا ہوں,
آپ کا یہ لکھا ہوا خط اس قوم کی بچیوں کو بچانے میں معاونت کرے گا. امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. 10 سال سے لوگ رول رہے ہیں. کل میں پروگرام کر رہا تھا تو ان بچیوں کے والدین کے مجھے میسج آ رہے تھے. کسی کا 2010 کا کیس لگا ہوا ہے, کسی کا 2000. وہ تو عدالتوں میں رول گیا نا. ایک اس کی بیٹی چلی گئی, دوسرا خود رسوا ہو گیا. صاحب میں صرف 3-4 چیزیں آپ کو بتا سکتی ہوں. میرے دور حکومت میں پہلی دفعہ امپلیمنٹیشن کے لیے اینٹی ریپ ویمن کے لیے پہلی دفعہ 100 ملین کے اور 750 ملین کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے. امپلیمنٹیشن 60 دن میں فیصلہ کریں, 90 دن میں فیصلہ کریں, اس کو سزا دیں. اس کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ, ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ لا پاس کر دیا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کورٹ بنے گی, اس کے جو ججز ہوں گے, اس کے اندر جو پولیس والی بات یہ نا. ابھی لا ہم نے نیشنل اسمبلی طلال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. طلال صاحب یہ 2016 میں پاس کریں. طلال صاحب سے پوچھتے 2016 میں نون لیگ کے دور میں بھی اس کے اوپر کام ہوا. اس کے مدعی بن پہلے وہ اینٹی ریپ لا کے نام سے اس وقت بھی کام شروع ہوا تھا, لیکن کام آگے چلتا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہم بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو مرنے کے لیے اور ذبح ہونے کے لیے اور ان کی عزتیں پامال ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, باقی سب باتیں کرتے ہیں. بچوں سے زیادتی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. تو آپ لوگ کب جاگیں گے, کب اٹھیں گے؟ قانون تو آپ ہی لوگ بنا سکتے ہیں, کوئی اور بنا نہیں ملک صاحب معاملہ پتہ کیا ہے, معاملہ پرائورٹیز کا ہے. یعنی جو چیز تو میڈیا اٹھا لیتا ہے, یہ ابھی جو نور مقدم کا کیس ہے یا یہ جو 3 کیسز چل رہے, اگر آج میڈیا نہ اٹھائے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ قاتل آج ملک سے باہر ہوتے یا آج بھی یہ باہر کہیں پھر رہے ہوتے, کچھ نہ ہوتا. جس کیس کو میڈیا نے اٹھایا ہے, حکومت نے تو ویسے رسپانسبلٹی نہیں لی. مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں آج پہلی ساہیوال کے کیس کے بارے میں ہمیں کیا کہا تھا, طاہر داوڑ کے بارے میں کیا کہا تھا. ایک خاتون کو 35 جگہ چاقو مارے گئے, اس کو جو چھوڑا گیا 1.5 سال سزا جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کی معاف کی ہے. اب کمال کرتے ہیں. یعنی کہ جس دن میڈیا سے ہٹ جائے اس دن یہ اپنی ذمہ داری آپ کی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے امپلیمنٹیشن آپ نے کرنی ہے. کون سا ریفارم کیا ہے, مجھے کوئی ایک بتا دے. مجھے کوئی ایک بتا دیں کہ پولیس انویسٹیگیشن, فورینزک پولیس, کوئی پروسیکیوشن یا جسٹس, کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی ایک بات بتا دیں. کیا مجھے بتا دیں کہ کسی غریب آدمی, ہر ایک اسلام آباد میں نہیں رہتا, ہر ایک کا باپ جو ہے وہ سفیر نہیں ہے. وہ جو میرے علاقے میں زیادتی ہوتی ہے, وہ بیچارے تو وہاں اخبار بھی نہیں جاتی, تو وہاں تو اس کے ساتھ کیا انصاف. وہ 20 سال سے رول رہے ہیں, نہ وہاں میڈیکل رپورٹ آئے گی, نہ میڈیا ہوگا, نہ اس کی داد رسی ہوگی, وہاں کہاں جائے گے. سو یہ میری معاملہ یہ ہے, ریفارم اور امپلیمنٹیشن زیرو ہے. بزدار صاحب جیسے ایڈمنسٹریشن ہوں گے تو قانون کی علمداری بھی پھر اسی طرح کی ہوگی. بریک لے لیں, بریک آتے ہیں تو وہ پھر الیکشنز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بائی الیکشن چل رہا ہے اس وقت سیالکوٹ میں, اور بائی الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ہیں, ان کے امیدوار ہیں, ان کو ابھی تک کوئی تقریباً کم و بیش 5000 ووٹ کی لیڈ حاصل ہے. 120 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں اور تقریباً 45 کے باقی ہیں. آج سے پہلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی آلموسٹ لوزر تھی, سوائے ایک کرم والے الیکشن کے. کشمیر الیکشن میں دے ڈیڈ ویری ویل, نمبر آف سیٹس ان کی ٹھیک ہو گئی ہیں. اور اب سیالکوٹ والا الیکشن جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی جیت ہوگی, نون لیگ کی تو ہار ہوگی. نون لیگ کی جیتی ہوئی نشست ہے, لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی بھی جیت ہوگی. تو وہ تگڑی ہو کے اسلام آباد آئیں گی, تیاری رکھیے. پھر دیکھیں ملک صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت فیڈرل یا پورے پاکستان کی جو علامت ہے, پاکستانیت کی علامت ہے, اور اس نے تمام اکائیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے چاہے کراچی کی فکر کرنی ہو تو اس کے لیے بنڈل آئی لینڈ پرائم منسٹر صاحب یا کراچی پیکج دیتے ہیں. میں بائی الیکشن کے اوپر بھی کہا تھا. اگر لاہور کی بات کرتے ہیں تو روڈا یا راوی ریور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں. بلوچستان کے ساؤتھ بلوچستان کے لیے اتنا بڑا پیکج دیا, فاٹا کو ضم کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے وہ فنڈ دیا, پنجاب ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے سیکٹریٹ دیا. آپ سارے بائی الیکشنز ہار گئے. آج پہلا بائی الیکشن ہے جہاں آپ نون لیگ کی جیتی ہوئی نشست کے اوپر یو آر ڈوئنگ ویل سو فار. میں ملک صاحب کو بات بتا دوں, جب ہم لوگ صرف جب نوشہرہ کے اندر ہارے تھے نا, تو ہم نے اپنی انٹرنل پولیٹکس کی غلطی تسلیم کی تھی. ہم وہ پارٹی جو اپنا سیلف ایویلیویشن کرتی ہے, ہم اپنے 10 بلین ٹری سونامی کے اوپر, ہم اپنے انصاف کارڈ کے اوپر, احساس پروگرام کے اوپر, 10 بڑے ڈیم کے اوپر, اسی طریقے سے ساری نشستیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں اس کا بھی بتا رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ملک صاحب, اس وقت تمام ملک کو, تمام پاکستانی کو اگر کسی لیڈر کے اوپر
ٹرسٹ ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہی کشمیر کا سفیر ہے, یہ ہمارا مقدمہ لڑے گا. ایک صرف میں نے کہا ہے, باقی تمام پی ایم ایل این کے سیٹ تھی. یہ انہی کا جو توق تھا یا جو انہی کی ناکامی تھی یا جو ان کی جیت تھی, وہ خود ہی بنگڑے ڈالتے تھے, خود ہی روتے تھے, خود ہی دھاندلی کا الزام لگاتے تھے. عوام نے پی ایم ایل این کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا. ابھی دیکھیں پے در پے شکست. آج انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم سیالکوٹ میں اپنا الیکشن جیت جائیں گے. ہم تو 2023 کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان فیڈریشن کی علامت اس وقت پی ٹی آئی ہے. لیڈرشپ سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جیتی ہوئی نشست تھی اور ذرا روشنی کشمیر کے اوپر بھی ڈالیں. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو اب تسلیم کر لیں, سارے کہا کرتے تھے ہم پٹواریوں کی جماعت ہے, ہم اقتدار کی جماعت ہے, ہماری حکومتیں ہیں تو ہم جیتے ہیں. نہ صوبائی حکومت ہے, نہ وفاقی, نہ زمینی امداد ہے, نہ خلائی. تنہا نواز شریف اور اس کا بیانیہ لڑ رہا ہے. ہم جیت رہے ہیں, ہم ان سے سٹیٹس کو سے لڑ رہے ہیں, اور زیادہ تر بائی الیکشن یہ تو پہلا ایک ہے. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم اپنے ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں, اور 2023 الیکشن ہوا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اس وقت صوبے کی حکومت, وفاق کی حکومت, اور یہ وہ حکومت ہے جن کے اندر سیاسی ڈی این اے میں دھاندلی ہے. یہ تو لڑ نہیں سکتے امداد کے بغیر. ہونا ہے ٹائم کے اوپر. اگر کیوں کہا آپ نے؟ کوئی شک ہے آپ کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھیں, میرا خیال ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے نا جی, اور الیکشن تو کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا. مگر انشاءاللہ تعالی یہ جو کہتے تھے نواز شریف کا بیانیہ, ہر جگہ نواز شریف نظر آ رہا ہے, ہر جگہ مقابلے میں ہے یا جیتتا ہے. اور کشمیر میں سب سے کم ووٹ آج تک کی حکومت میں 70 سال میں پی ٹی آئی نے لیے. سیالکوٹ آپ کا گڑھ تھا, سیالکوٹ سے آپ مہاجرین والی وہ سیٹ بھی ہار گئے. میں نے ابھی دیکھیں ملک صاحب رزلٹ آنے دیں. ہاں میں نے تو آپ کو اوورال اس وقت تک جو سچویشن ہے وہ بتائی ہے. 10 الیکشن ہوئے تو 9 ہم نے جیتے ہیں نا جی, 9 تو جیتے بیٹھے ہیں. ابھی اس پہ مقابلہ جاری ہے, اور مقابلہ ہے کس سے؟ ہم سے, اور تو کوئی نہیں ہے نا جی. یا ہم ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا وقت ہے, اور ہم ہی ہیں جو آنے والے وقت کی جیت کا نام ہے. ہو رہے ہیں, میرے حتمی نتائج کا انتظار کاری لیتے ہیں, کل دیکھتے ہیں پھر کیا نتیجہ آتا ہے. زرتاج گل چودھری صاحب دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.